والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المتأدبين المهديين وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين، خصوصا على أبي حنيفة وأحمد رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے اسے اعظم زیر سایہ ہر ولی. یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے درود پاک سارے دوست احباب پڑھ لیجیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ جل وعلا و اعظم اکبر کی حمد و ثنا، اس کے پیارے حبیب سرور کائنات، فخر موجودات، زینت بزم کائنات، شہنشاہ آدم و بنی آدم، دانۂ سبل، ختم الرسل، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی محترم مکرم قابل احترام احتشام پیارے اسلامی بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بڑے فضائل و برکات ہیں، جن سے کتب احادیث مالا مال ہیں. حصول برکت و نزول رحمت کے لیے درود پاک کی یہ فضلت آپ کو گزار کرتا ہوں. چنانچہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے ایک امتی کا حال جو بروز قیامت ہوگا وہ صحابہ کے سامنے رکھا. ارشاد فرمائے کہ صحابہ، جب میزان عمل لگے گا اس وقت جب میری امت کے اعمال نامے تولے جائیں گے، ان میں سے ایک شخص کا جب نامہ اعمال تولا جائے گا اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کے چلے جاؤ. فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے کہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام، آپ کی نگاہ اپنے اس بیٹے پر پڑے گی کہ جس کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب بجائے خود آگے ہو کر وہ روکنے کے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام دوڑے دوڑے آئیں گے اور آ کر عرض کریں گے: او میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو تمہارے امتی کو اور میرے ایک بیٹے کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ایسا کرو اس کو بچاؤ. حضرت آدم علیہ السلام خود اللہ کے نبی ہیں، ابو البشر ہیں، ہمارے جد اعلیٰ ہیں. آپ خود بھی آگے ہو کے تو بچا سکتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی طرف گئے اس واسطے کہ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ جو بندہ کھولے گا وہ آپ کے اور میرے نبی کی ذات اقدس ہے. اس سے پہلے کوئی شفاعت نہیں کر پائے گا. اب حضور علیہ السلام سے جب کہیں گے کہ آپ بچائیں، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: صحابہ، اس وقت میرا حال یہ ہوگا، میں اپنے تہبند مبارک کو پکڑ کر نا اوپر تھوڑا کھینچوں گا تاکہ یہ دوڑنے میں مجھے آڑ نہ بنے. آقا فرماتے ہیں میں پھر دوڑ کر ان فرشتوں کے آگے ہو کے کھڑے
میں ان کو روکوں گا، میں روک کر کہوں گا کہ اے فرشتوں میرے امتی کا حساب دوبارہ نہیں لے لیتے۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم اپنے رب کے حکم کے پابند ہیں، آپ اللہ کے حضور عرض کریں رب ہمیں جیسا کہتا جائے گا ہم ویسا کرتے چلے جائیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی داڑھی مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے رب کے حضور ترلا ماروں گا، عرض گزار ہوں گا مولا کرم نہیں کرتا، میرے امتی کا حساب دوبارہ نہیں لے لیتا۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ اے فرشتوں دیکھتے کیا ہو، جس طرح میرا محبوب کہتا چلا جاتا ہے تم ویسا کرتے چلے جاؤ، اس لیے کہ جو محشر برپا کیا گیا ہے وہ کیا اس واسطے کیا ہے کہ سابقہ امتیں بھی دیکھیں، بعد والی امتیں بھی دیکھیں کہ اللہ نے نبی کو مرتبہ کیا عطا فرمایا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فاضل بریلوی کے برادر مکرم مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے شعر کے اندر یہی بات نقل کی، آپ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ زمانے کو پتہ چلے کہ آج حضور کی عزت اور شان کیا ہے، حضور کا مرتبہ کیا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے شفاعت کریں گے، اور یاد رکھیں صحاح کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے پہلے ساری امتیں اکٹھی ہوں گی، اور اکٹھی کیوں ہوں گی کہ تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہے، سورہ سبا نیزے پر رہ کر آگ برسا رہا ہے، لوگوں کو پسینہ آئے گا، اس قدر پسینہ بدبودار ہوگا کہ اس کی بدبو برداشت باہر ہو جائے گی۔ پسینہ زمین کے اندر 70 ہاتھ تک جذب ہوگا، جب زمین کی کیپیسٹی ختم ہو جائے گی کہ اب پسینہ جذب نہیں کر سکتی، اب پسینہ اوپر کی طرف اٹھے گا، جب پسینہ اوپر کی طرف اٹھے گا ہر ایک کے اپنے گناہوں کے حساب سے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، کسی کا سینے تک، کسی کا گردن تک، کسی کا سر تک، کوئی اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ یہ حال ہوگا 20,000 سال گزر جائیں گے، اسی کشف کے اندر حساب و کتاب شروع ہی نہیں ہو رہا ہوگا، لوگ کہیں گے اکٹھے ہو کر سب کے اندر اتفاق ہو جائے گا، سابقہ امتیں بھی بعد والی امتیں بھی اکٹھی ہو کر عرض کریں گی اور اللہ کے بندو اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا دار تلاش کرو، کوئی وسیلہ تلاش کرو کہ جس کے حضور ہم جائیں اور جا کر ان سے عرض کریں کہ حضور کرم کریں، اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر دیں، جدھر بھی جانا ہے ہم چلے جائیں، یہ مرحلہ بڑا کٹھن ہے، اس سے نکل جائیں، اس لیے ہماری سفارش کریں اللہ کے حضور کہ اللہ حساب و کتاب کو شروع کر دے۔ اب ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ امتیں اکٹھی ہو کر ساری امتیں سارے انبیاء کی بارگاہوں کے اندر جائیں گی، جو 1,24,000 پیغمبر ہیں سب کی بارگاہوں کے اندر امتیں جائیں گی اور جا کر عرض کریں گی حضور سفارش کرے اللہ کے حضور، اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کرے، لیکن سلسلہ شروع نہیں ہوگا۔ اب ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ سارے نبیوں کی بارگاہ کے اندر امتیں جائیں گی، اور دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ اول العزم رسولوں کے پاس امتیں جائیں گی اور جا کر کہیں گی علی جا سفارش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حساب و کتاب کو شروع فرما دے۔ اب جب یہ سلسلہ ہوگا کہ سارے نبیوں کے پاس امتیں جائیں گی، چلتے چلتے جب آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس امتیں جائیں گی اور جا کر تھک ہار کر عرض کریں گی اے اللہ کے نبی آپ کرم نہیں کرتے، اللہ کے حضور سفارش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب شروع فرما دے، آپ دعا فرمائیں، سفارش کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی کہیں گے جو سابقہ نبیوں نے کہا تھا اذهبوا الى غیری، آج کہیں اور چلے جاؤ، اللہ نے آج ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی فرمایا تھا نہ آئندہ کبھی فرمائے گا، کسی اور کی بارگاہ کے اندر چلے جاؤ۔ امتیں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جائے گی۔ حضرت یہی جواب ہم سابقہ سارے نبیوں سے سنتے آئے ہیں، اب آپ ہمیں کہاں بھیج رہے ہیں؟ خدا کے واسطے آپ ہمیں کہیں اور نہ بھیجیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے امتیو، آج میں تمہیں جس ہستی کی بارگاہ کے اندر بھیجنے والا ہوں
وہ بس آخری ہستی ہے جس کے حضور میں تمہیں بھیجوں گا، وہ ایسی اللہ کے حضور مقرب ہستی ہے کہ جس کے حضور نہ دنیا میں کوئی خالی آیا ہے نہ ابھی آئے گا، وہ اپنوں کو بھی عطا کرتا ہے، وہ غیروں کو بھی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ قدر اونچی والا سبحان اللہ۔ اور میں وہ ہر ایک کو نوازنے والا نبی ہے، میں تمہیں اس کے حضور بھیجوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اب چلے جاؤ، میں تمہیں محمد عربی کے پاس بھیجتا ہوں، اس کے حضور چلے جاؤ، وہ تمہاری سفارش کرے گا۔ جب رسول اللہ کی بارگاہ اقدس کے اندر امتیں اکٹھی ہو کر آئیں گی، میرے آقا دور سے دیکھیں گے، اپنے بازو پھیلا کر کہیں گے انا لہا انا لہا، امتیوں آؤ، میں اسی کام کے لیے ہوں، میں تمہاری سفارش کروں گا، اللہ کے حضور میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے، جب آقا سجدے میں سر رکھیں گے 3 دن اور 3 راتیں گزر جائیں گی، آقا سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی حمد بیان کریں گے، ایسی حمد بیان کریں گے نہ پہلے کسی نے کی ہے نہ آئندہ کوئی کرے گا، ایسی رب کی حمد بیان کریں گے۔ اب روایتوں کے اندر آتا ہے جب 3 دن اور 3 راتیں گزر جائیں گے، میرا رب اپنے نبی سے فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل توتا وشا تشفا، اے میرے محمد سر سجدے سے اٹھا لے، جو مانگے گا دیا جائے گا، جس کی شفاعت کرے گا رب قبول فرماتا چلا جائے گا، اور میں اللہ قبول فرماتا چلا جائے گا۔ حساب و کتاب کا سلسلہ تو اتنا لمبا چوڑا ہو ہی گئی نہیں، علماء فرماتے ہیں 35 گھنٹے کے اندر، فقط 35 گھنٹے کے اندر ساری کائنات کا حساب و کتاب مکمل، بقیہ 50,000 سالہ دن مصطفیٰ کی حمد و ثنا میں گزرے گا، حضور کی نعتیں پڑھتے ہوئے گزر جائے گا۔ بس یہ حضور علیہ السلام کی شفاعت ہے، حضور شفاعت کریں گے، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اب جب حساب و کتاب شروع ہوگا، انہی میں سے یہ امتی ہوگا کہ جس کے نامہ اعمال کا حال یہ ہوگا کہ اس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا، گناہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ میرے آقا سفارش کریں گے اس کو دوبارہ تولا جائے، اس کے نامہ اعمال کو، اعمال دوبارہ جب تولے جائیں گے تو وہی حال ہوگا، نیکی والا پلڑا ہلکا ہے، گناہ والا پلڑا بھاری ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جیب سے، اپنے پاس سے، اپنی بغل سے ایک سبز رنگ کا رکا نکالیں گے اور رکا نکال کر نیکی والے پلڑے کے اندر رکھیں گے، حضور رکھتے جائیں گے، اس کا نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جب نیکی والا پلڑا بھاری ہوگا، فرشتوں کی زبان سے نکلے گا فزتا برب الکعبہ، خدا کی قسم اللہ نے تجھے کامیابی عطا فرما دی ہے، جا جنت کے دروازے کھلے، جنت کے اندر داخل ہو جا۔ وہ بجائے فوری طور پر وہاں سے جانے کے، اللہ کے نبی کے حضور ہمارے آقا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر عرض کرے گا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نے بڑا کرم فرمایا ہے، بڑی کرم نوازیاں ہیں، بڑی عطائیں ہیں جو آپ نے اس مشکل ترین مرحلے کے اندر میری مدد کی ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کرم تو فرمائے، پہلے بھی بڑی کرم نوازیاں ہیں، ابھی بھی کرم فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں ہمارے آقا کی وہ ذات ہے جس نے کبھی بھی اپنی امت کو بھلایا نہیں ہے۔ معراج کا سما آگے بالکل قریب آ رہا ہے، معراج کی رات بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یاد رکھا ہے، وہ تو غاروں میں بھی امت کو یاد رکھتے تھے، سفر میں بھی امت کی باتیں ہیں، حضر میں بھی امت کی باتیں ہیں، پیدا ہوتے ہیں تب بھی امت کی بات کرتے ہیں۔ آج امت اس دانے پر ہے کہ حضور کی سنتوں کو پامال کرے جا رہی ہے، دین اسلام کا پتہ کوئی نہیں، پسے پش ڈالے جا رہے ہیں دین کے احکام کو۔ آج نام نہاد پروفیسر حضرات پڑھے لکھے جاہل دین پر تبرہ بازی کرتے ہیں، اس پر الٹے سیدھے تبصرے کرتے ہیں، دین پر بھونکنے کی بجائے اس پر ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے، پھر علماء پر بھونکتے ہیں، علماء کو بکواس کرتے ہیں کہ ان کو پتہ کوئی نہیں ہے، اے مولویاں پڑھ کے سختی کر دیتی ہے، ان کو کہاں کا علم ہے۔ لیکن بتاؤ انہی پروفیسروں سے پوچھا جائے کہ تم رب کے ایک ہونے پر کیا دلیل دیتے ہو، اس بندے کو جو ہے ہی دہریہ، جو مانتا ہی نہیں اللہ کو، اس کو کہاں سے دلیل دو گے؟ وہ کہے گا قرآن سے۔ تو بتاؤ جو رب کو نہیں مانتا وہ قرآن کو مانے گا؟ وہ تو قرآن کو بھی نہیں مانے گا۔ پھر اس کی زبان کے اندر گفتگو کی جائے گی، اور وہ کوئی پروفیسر نہیں کرے گا، وہ اس امت کے علماء کر سکتے ہیں جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔
یہ بات اگر مزید لمبی ہو جائے گی اس پر بات کروں گا۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وقت امت کو یاد رکھا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوتے ہیں، حضرت ام الفضل کہتی ہے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب حرکت کرتے ہوئے دیکھے ہیں، حضور کے لب ہل رہے تھے۔ کہتا ہے جب میں نے کان قریب کیا، اب فرماتی ہے میری خوشی کی انتہا نہ رہی، میں متعجب بھی ہوئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اب بھی پیدا ہوتے وقت بھی یہ جملہ جاری تھا، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو بخش نہیں دیتا۔ اور اس وقت بھی آقا امت کی بات کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن سے لاپتہ ہیں، صحابہ دیوانہ وار ڈھونڈ رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں ہم مدینہ کے گرد و نواح کے اندر نکل جاتے ہیں، وہاں پر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے بندے کیا تو نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا ہے، اب میں نے کسی کو نہیں ملاحظہ کیا، کوئی نظر نہیں آیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے آقا 3 دن سے لاپتہ ہے، خدا را اگر تجھے کچھ پتہ ہے تو بتاؤ تو صحیح۔ حضرت صدیق اکبر کا عشق رسول بھی بے پناہ تھا کہ جس کے عشق کی چنگاری اگر ہمیں عطا کر دی جائے تو ہمیں ہوش ہی کوئی نہ رہے، ہم سے وہ سمایا نہ جائے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں تمہیں پتہ کوئی نہیں کہ ہمارے آقا لاپتہ ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارے آقا لاپتہ ہے، وہ کون ہے؟ آپ کہتا اتنی بات ضرور ہے، اس رات کے اندر ایک بندہ 3 دن سے سجدے میں ہے، سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا ہے۔ وہ کہتا میری بکریاں اس غار کے دانے پر جاتی ہیں، ان کو چرنا بھول جاتا ہے، میری بکریاں چرنا چھوڑ دیتی ہیں، چرنا بھول جاتا ہے، بھوکیں مٹ جاتی ہیں، پیاسے ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی اس درد کے ساتھ اس غار میں روتا ہے کہ میری بکریوں کو چرنا بھول جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر تڑپ جاتے ہیں، اور نادان، اور تجھے اتنا نہیں پتا جو تیری اور میری اور ساری امت کی بخشش کے لیے رب کے حضور سجدے کر کے اپنے رب کو امت کے سلسلے میں راضی کرے جا رہا ہے، اور تجھے اس کا ہی پتہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں سن، وہ تیرا اور میرا نبی محمد عربی کا سر سجدے میں ہے۔ حضور نے ہر وقت امت کی بات کی ہے، اور آقا اس وقت بھی بات امت کی کرتے ہیں جب ساری رات میرے آقا کھڑے ہو کر اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں۔ آپ ساری رات کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر قرآن اترتا ہے، قم اللیل الا قلیلا، سونے اتنی پوری رات قیام نہ کر، رات کا تھوڑا حصہ قیام کر لے، بقیہ حصہ آرام کر لے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی ساری رات عبادت کرتے ہیں، اور جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے اللہ کے حضور مانگنے کی باری آتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رب کی رحمت آواز دیتی ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، مجھ سے رزق مانگے میں رزق عطا کر دوں، مجھ سے عزت کا سوال کرے میں عزت عطا کر دوں، میں ہر چیز عطا کروں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب مانگنے کی باری آتی ہے میں نے کبھی بھی اپنے لیے دعا نہیں کی، اپنی بات نہیں کی، اور میرے امتیوں کا تبرمت قدم ہو، میرے قدم کھڑے رہ کر سوج کے پھٹ جایا کرتے۔ جب مانگنے کی باری آتی میں نے اپنی بات نہیں کی، رب سے تمہاری بخشش کی دعائیں مانگتا رہا۔ اور آقا بات اس وقت بھی امت کی کریں گے۔ صحابی رسول کھڑے ہو کر کہتے ہیں آقا جب قیامت کا دن ہوگا بڑا ہولناک منظر ہے، پل صراط بھی ہے، میدان عمل بھی ہے، کہاں آقا ہم آپ کو ڈھونڈیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں 3 جگہوں پر ملوں گا۔ میں پہلی جگہ وہ ہے کہ میں پل صراط پر کھڑا ہو جاؤں گا، اپنی امت کے لیے اللہ کے حضور دعا کروں گا، مولا میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے میرے مولا میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ آقا اگر وہاں پر بھی نہ ہوں تو پھر کہاں تلاش کریں؟ میرے حضور فرماتے ہیں پھر آ جانا حوض کوثر پر، اپنے امتیوں کو جام بھر کے پلا رہا ہوگا، جن کی زبانیں سوکھی ہوں گی، گلے خشک ہو جائیں گے، میں ان کو حوض کوثر سے نواز رہا ہوں گا۔ آقا اگر وہاں پر بھی نہ پائے تو پھر کہاں ڈھونڈے؟ آقا فرمائیں گے پھر آؤ میزان عمل پر، جن پر اعمال کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا، ان کی شفاعت کر کے داخلے جنت کر رہا ہوں گا۔ اللہ حضرت اونچی آواز اچھے تک آواز ہے ذرا سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وقت امت کی بات کی ہے، اور آقا ہمیں کبھی بھی بھولے نہیں۔ معراج کی رات جب دیگر نبیوں کو بھی معراجیں ہوئی، لیکن جب وہاں پر پہنچتے نیچے سے امت بھول جایا کرتی،
لیکن हुजूर ने वहां पर भी हमें याद रखा है। रब ने पूछा हल लक हाजतन या मोहम्मद, ऐ मेरे प्यारे कोई हाजत है तो बताओ। उस वक्त भी वहां पर अपनी उम्मत को रखा। का रब सल्ले उम्मती, मौला मेरी उम्मत को बस मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, मैं उम्मत का भला चाहता हूँ। उस वक्त भी आका ने याद रखा है। और फिर याद रखे उस मैदान अमल पर आका अलैहिस्सलाम जब रुका रखेंगे, वो अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह हबीबल्लाह वही उम्मती कि ये रुका कैसा है। आका बड़ी इनायतें फरमाई है। अब ये जो कर्म किया है कि रुका रखने की वजह से अमाल जो है मेरे नेकियां वो भारी हो गए। आका ये रुका था कैसा, अब तवज्जो रखो और इसको अपना वजीफा बनाओ। ये रुका था कैसा। मेरे आका फरमाते हैं ओ मेरे उम्मती, ये तुम्हारा दुनिया के अंदर रहकर वो पड़ा हुआ दुरूद पाक है जो तुम्हें मेरी जात पर पड़ा। फरमाया तू पढ़ के भूल गया, मोहम्मद अरबी को अब भी याद है और मैंने संभाल के रखा हुआ है। ये हमारा पड़ा हुआ दुरूद पाक होगा जो वहां पर भी काम आएगा और हुजूर अलैहिस्सलाम वहां पर भी हमें याद रखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हदिया दुरूद सलाम पेश करते रहने की तौफीक अता फरमाए। शायर कहता है मैं खाक था मैं धूल था, मुझे कुछ ना अपना शऊर था। मैं खाक था मैं धूल था, मुझे कुछ ना अपना शऊर था। मेरे रब ने मुझ पर करम किया कि दुरूद पढ़ना सिखा दिया। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की जात गिरामी पर दुरूद सलाम की कसरत की तौफीक अता फरमाए। एक दफ़ा ज़रा मोहब्बत से सारे हबाब दुरूद पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे हबाब पढ़ लो ज़रा जनाब। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत बज़म सजी है। किबला मोहतरम मौलाना फ़याज़ अत्तारी साहब आपकी दावत पर मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ और माशाअल्लाह हमारे इस महफ़िल की जो रौनक हैं वो मेरे यहाँ पर सीनियर बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नदीम रज़ा अत्तारी साहब मदनी दामद बरकातुहुल आलिया अतालल्लाहु उम्रहु। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म व अमल के अंदर बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई हज़रत की ज़ियारत करके भी। अल्लाह ताला आपको भी मज़ीद तरक्कियाँ और रूज अता फरमाए और हम सब को अल्लाह तबारक व तआला उलमा का बाअदब हमेशा रखे। मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज की ये बज़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के हवाले से मुनक्कद की गई है। अल्लाह ताला मुझे हक़ सच बयान करने की और सुनकर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का कुरान फरमाता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब इन लोगों से फरमा दो कि मैं तुमसे किसी काम पर भी मुआखज़ा यानी उजरत तलब नहीं करता। हाँ एक बात ज़रूर है कि मैं तुमसे अपने घर वालों की मोहब्बत ज़रूर तलब करता हूँ, मुवद्दत ज़रूर तलब करता हूँ। मेरे घर वालों से प्यार करो कि जिनकी रगों के अंदर खून मुस्तफ़ा गर्दिश करता है। आका फरमाते हैं उस मेरे अहले बैत से प्यार ज़रूर करो। याद रखो ईमान का हिस्सा अहले बैत से प्यार करना है, ये ईमान का हिस्सा है, वगरना ईमान कामिल हो सकता नहीं। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयत के अंदर लफ्ज़ मवद्दत का जिक्र फरमाया है, मोहब्बत का जिक्र नहीं फरमाया, मवद्दत का जिक्र फरमाया है। मोहब्बत किसे कहा जाता है? एक चीज का दूसरी चीज की तरफ तबा का मैलान, इसका नाम मोहब्बत है। और यही मोहब्बत जब इंतहा को पहुंचती है ना, इसका नाम मवद्दत का कहा जाता है। इसको मवद्दत कहा जाता है। ये इश्क है, इश्क है। आप समझे मवद्दत और मोहब्बत के अंदर फर्क क्या है? एक चीज को दूसरी चीज से जब मोहब्बत होती है, अगर जुदा कर दिया जाए तो वो दोनों थोड़ा थोड़ा अरसा परेशान रह कर जान से बच जाते हैं, वो जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर जिस चीज के दरमियान मवद्दत होती है, अगर उनको जुदा किया जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकती, वो मर जाती है। मिसाल के तौर पर मछली है ना, मछली, इसको पानी के साथ मोहब्बत नहीं है, इसको पानी के साथ मवद्दत है। अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो उसकी जान चली जाती है। यही मामला अहले बैत की मोहब्बत का है। अगर दिलों से अहले बैत की मोहब्बत को निकाला जाए तो ईमान चला जाता है। तो फिर ईमान कामिल नहीं रहता, ईमान चला जाता है। इसलिए अहले बैत अतहार से मोहब्बत ये बड़ी जरूरी चीज है। और फिर
آپ لوگ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی چیز بنانی ہے تو پہلے اس کا کچھ سکیچ ذہن کے اندر ہونا چاہیے، پہلے کوئی چیز اس جیسی ہو جسے دیکھ کر ہم ڈپلیکیٹ بنائیں۔ تو محبت اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اہل بیت سے اگر رکھی جائے تو کس طریقے کی رکھی جائے، کس طرح کی محبت ہو، تو ہم کس طرف دیکھیں؟ ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف کہ انہوں نے حضور کے اہل بیت سے کیسا پیار کیا ہے، پھر ہم اپنے نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے ویسا پیار کریں گے، اس طرح کا پیار۔ کس طرح کا پیار؟ مثال کے طور پر حضرت خلیفہ الاول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے کیسا پیار کیا؟ فرماتے ہیں لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، آپ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ بلکہ اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں سے زیادہ پیار ہے، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر میں حضور کے اہل بیت سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا کہ سب سے بڑھ کر آپ نے جو محبت رکھنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے رکھنی ہے، اپنی جان مال سے، اپنی آل اولاد سے بڑھ کر محبت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہونی چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی رسول ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر بھی آپ فتویٰ دیا کرتے تھے، ایسے مفتی اور علم والے صحابی رسول تھے، اور آپ کو صاحب النعلین بالوساطہ یہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کا یہ لقب ہے، کیوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف جب بھی آقا اتارتے آپ اٹھا لیتے، اٹھا کر آپ بغل کے نیچے رکھ لیتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ میں تکیہ ہوتا دوسری بغل میں، وہ رکھتے حضور تکیہ اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتے تھے۔ یہ دو کام آپ کرتے، جب سرکار اٹھتے تکیہ بغل میں اور جوتے بغل سے نکال کر حضور کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ اس کا صدقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا آپ کو ایسا نوازا گیا تھا کہ آپ علم کے ایک سمندر تھے، اپنی جگہ پر ایک چلتی پھرتی لائبریری تھے، چلتا پھرتا علم کا خزانہ تھا، بحر العلوم تھے حضرت۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کیسی ہونی چاہیے، اور آپ کا اندیہ کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے پیار رکھا جائے تو کس طرح کا رکھا جائے؟ آپ فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت کتنی عظیم ہے، آپ فرماتے ہیں حب آل محمد ساعتن افضل من عبادت سنت، آپ فرماتے ہیں نبی کی آل سے ایک لمحے کی محبت کرنا، نبی کی آل سے ایک سیکنڈ کی محبت رکھنا، ایک پورا سال سجدے کرنے سے، عبادتیں کرنے سے، ریاضتیں کرنے سے، چلے کاٹنے سے، ایک سال کی بندگی ایک طرف، نفلی عبادت ایک طرف، دوسرے پلے میں اہل رسول کی محبت کو ایک لمحے کی رکھا جائے، اور فرماتے ہیں آل مصطفیٰ کی محبت ایک سال کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ نمبر لے جائے، اس کو مرتبہ زیادہ ہے، یہ رسول اللہ کے آل رسول سے پیار صحابہ نے کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جنازے پر گئے، آپ فرماتے ہیں جب میں وہاں جنازے پر پہنچا، جنازہ ہم لوگوں نے پڑھا، جنازہ پڑھ کر ہم واپس آئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتا مبارک پہننے لگے۔ جب آپ جوتا مبارک پہننے لگے نا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو کندھے پر چادر تھی اس کو اتارا، اتار کر حضرت امام علی مقام کے نیچے سے پاؤں کو صاف کیا، نیچے سے پاؤں کے تلووں کو صاف کیا۔ حضرت کہنے لگے حضور یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ حضرت امام حسین کہنے لگے حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ باکرامت صحابہ ہیں، عزت والے ہیں، شرف والے ہیں، آپ میرے پاؤں صاف کر رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، عرض کرتے ہیں حضرت امام حسین سے، حضرت اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ آل رسول کی عزت کتنی بڑی ہے، آل رسول کی محبت ان کو پتہ چل جائے، ان کا مرتبہ پتہ چل جائے، ان کے سٹیٹس کا پتہ چل جائے کہ آل رسول ہے کیا، اب فرماتے ہیں وہ آپ کو پیدل نہ چلنے دے، قوم آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے لے کر جائے، دنیا اپنے کندھوں پر سوار کر کے لے کے جائے آپ کو۔ یہ آل رسول سے محبت کر کے صحابہ نے دکھائی ہے کہ کیسا پیار ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کا۔ اور پھر بڑے لطف کی بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ ملک شام سے بہت بڑا ایک خزانہ ہاتھ آیا مال غنیمت،
آپ نا مسجد نبی شریف کے اندر بیٹھ کر وہ تقسیم کر رہے تھے. کہتے ہیں میں تقسیم کر رہا تھا، تقسیم کرتے کرتے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ کے دونوں شہزادے حضرت حسنین کریمین وہ اپنے گھر سے نکل کر کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ چچا عمر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، ہم ذرا وہ لے کر آئیں. حضرت مولا علی نے فرمایا ٹھیک ہے پتر جاؤ چلے جاؤ. آپ لے کر نکلے. حضرت امام حسین وہاں سے نکلے. اب فرماتے ہیں لمبی قطاریں دو لگی ہوئی تھی مسجد نبی شریف کے اندر، لمبی قطاریں. حضرت حسنین کریمین دونوں شہزادے ایک ایک قطار کے اندر پیچھے لگنے لگ گئے. جب پیچھے لگتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ چل گیا کہ شہزادے آ گئے ہیں، حضرت حسنین کریمین آئے ہیں. آپ نے فرمایا شہزادو تم یہاں کیا کر رہے ہو، اور تم قطار کے اندر نہ لگو اس واسطے کہ تم قطار والے نہیں، اور تم تو یار والے ہو. تم یار والے ہو، بغیر قطار کے آؤ اور بغیر حساب کے لے کے چلے جاؤ. دوسروں کو ماپ کے دے رہے تھے، ان کو بغیر ماپنے کے عطا کیا. جب نکلنے لگے نا کہنے لگے چچا عمر آپ نے آج کمال کر دیا ہے، محبت کی انتہا ہو گئی ہے. اتنا کہہ کر نکل پڑے. جب گھر پہنچتے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ تشریف فرما تھے. جب آپ نے دیکھا شہزادے آ گئے ہیں، آپ شہزادے آتے ہی کہنے لگے کہ ابا جان آج تو چچا عمر نے کمال ہی کر دیا ہے، آج چچا عمر نے کمال کر دیا ہے. کہا پترو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے آج چچا عمر نے ہمیں بغیر قطار کے بھی دیا ہے اور دوسروں سے زیادہ بغیر حساب کے بھی عطا فرمایا ہے. حضرت مولا علی اب کیا کہتے ہیں، حضرت کی آپ دیکھیں، صحابہ اور اہل بیت کی آپس کے اندر محبت دیکھیں کتنی ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں اور میرے پتر حضرت عمر ایسا کیوں نہ کرتے کہ علی نے اپنے سر کے ان کانوں سے سنا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے ان عمر سراج اہل جنت، اور عمر نہ ہو جنت کے اندر روشنی نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ. عمر جنت کی روشنی ہے، جنت کا چراغ ہے. عمر ایسا کیوں نہ کرتے. شہزادوں کو اب ایک اور بات مل گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور کا فرمان ہے. وہاں سے پھر دوڑے آئے. کہنے لگے چچا عمر ہم آپ کو اپنے نانا کا فرمان نہ سنائیں جو آپ کے بارے میں فرمایا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مال غنیمت تقسیم جو کر رہے تھے اس کو ادھر ہی رکھ دیا. لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، چھوڑ کر شہزادے چھوٹے چھوٹے تھے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور توجہ کر کے کہنے لگے شہزادوں کیوں نہیں، عمر کے تو کان ترس گئے ہیں کہ مصطفیٰ کا فرمان اپنے بارے میں سنے. کہا پتر سناؤ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مال غنیمت چھوڑ کر ان کی طرف توجہ کر کے کہتے ہیں آپ پتر دسو کون سا فرمان ہے آقا کا. حضرت حسنین کریمین کہنے لگے کہ اے چچا عمر ہمارے بابا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حضور سے سنا ہے، ہمارے نانا جان نے فرمایا ہے ان عمر سراج اہل جنت، عمر جنت کی روشنی ہے، عمر جنت کا چراغ ہے. حضرت عمر نے ہر چیز ادھر ہی رکھی، ہر چیز ادھر ہی رکھی. کہنے لگے پتر تمہانوں کس دسے؟ کہنے لگے ہم بابا سے سن کے آئے ہیں. اور میں نے کہا پتر کہاں ہے بابا؟ کہا گھر میں ہے. اب پتر چلو ذرا میں بھی چیک کر کے آواں کیویں دسے ہے اور باقی گل ہے یا کوئی نہ. کہنے لگے میں بھی ذرا وہاں سے چل کے دیکھتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حسنین کریمین کے ساتھ چل پڑتے ہیں. جا کر دروازے کو دستک دی، آواز آتی ہے من بکلبا. کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہنے لگے آنا عمر ابن الخطاب، میں عمر ہوں. کہا آپ نے دروازہ کھولا. کہا حضرت آپ تشریف لائے ہیں مجھے کہہ دیتے میں خود حاضر ہو جاتا. کہنے لگے کام میرا تھا اس لیے میرا آنا بنتا ہے آپ کا نہیں. کہا حضور تشریف رکھے کس کام سے آئے ہیں حکم فرمائیں. حضرت عمر کہتے ہیں یہ شہزادے کہتے ہیں. یہ شہزادے کیا کہتے ہیں؟ کہاں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے یہ کہتے ہیں کہ عمر جنت کا چراغ ہے، عمر جنت کی روشنی ہے. کیا یہ بات سچی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہاں یہ بات بالکل سچی ہے. حضرت عمر نا اب ذرا کام پکا کر رہے تھے، پکا. کہنے لگے اچھا یہ سچی ہے؟ کہا ہاں سچی ہے. کہنے لگے حضرت کیا مجھے آپ لکھ کے دے سکتے ہیں؟ کیا آپ مجھے لکھ کے دے سکتے ہیں؟ کہا علی ایک دفعہ نہیں آپ 100 دفعہ کہیں میں 100 دفعہ لکھ کے دے سکتا ہوں. ایک دی کی گل ہے جناب، 100 دفعہ کو میں 100 دفعہ لکھ کے دے سکتا ہوں. اب حضرت عمر کہتا ہے پھر دیر کس بات کی، آپ لکھ کر دے ذرا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں شہزادو جاؤ ایک قلم لے کے آؤ، ایک کاغذ لے کر آؤ. حضرت حسین قلم لے کر آئے، حسین کاغذ لے کر آئے. آپ نے سامنے رکھ کر تحریر لکھی. آپ فرماتے ہیں آنا زامینہ علی بن ابی طالب عن رسول اللہ وعن جبریل وعن اللہ ان اللہ تعالی ان عمر سراج اہل جنت. اب فرماتے ہیں علی اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ
میں نے اپنے آقا سے سنا، مصطفیٰ نے جبریل امی سے، جبریل نے رب سے، اور رب بھی یہ کہتا ہے عمر جنت کا چراغ ہے، عمر جنت کی روشنی ہے۔ اللہ کے طرح حضرت اونچی بات نہ کرنا۔ اب ضمانت نامہ لکھ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فوری طور پر گھر گئے اور گھر والوں کو جا کر کہتے ہیں یہ رکا ہے، جب عمر دنیا سے چلا جائے نا یہ رکا عمر کی قبر کے اندر رکھ دینا، یہ عمر کی قبر کے اندر ساتھ جائے۔ گھر والوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا، یہ رکا کیسا ہے، کیوں رکھے؟ کہنے لگے یہ تمہیں نہیں پتا، یہ ضمانت نامہ ہے عمر کا، اس واسطے یہ قبر کے اندر رکھنے کا کہہ رہا ہوں کہ یہ رکا ساتھ جائے گا۔ اہل بیت کی طرف سے عمر کو ضمانت نامہ دیا گیا ہے، یہ رکھو گے قبر میں بھی پاس ہو جائے گا، حشر میں بھی پاس ہو جائے گا۔ تھے تو آپ ویسے ہی جنتی، لیکن آپ کا اہل بیت سے پیار دیکھے کتنا زیادہ ہے، اور صحابہ نے کر کے دکھایا ہے کہ اہل بیت سے پیار کیا کیسے جاتا ہے۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کبھی بھی تقیہ نہیں کرنے والے تھے، چیزیں چھپانے والے نہیں تھے، آپ سرے عام اعلان کرتے۔ ایک دفعہ آپ نے کوفے بغداد کی مسجد کے منبر پر بیٹھ کر فرماتا سلونی اما شیطن، اور مجھ سے پوچھو جو تم چاہتے ہو، مجھ سے جو پوچھو گے علی جواب دے گا۔ حضرت مولا علی نے جب یہ دعویٰ کیا، اعلان کیا، اور ساتھ میں فرماتے ہیں سلونی انتر کی سماوات بل ارض، فرماتے ہیں مجھ سے آسمان کے رستوں کے بارے میں پوچھو، مجھ سے زمین کے رستوں کے بارے میں پوچھو۔ آپ فرماتے ہیں لیکن یاد رکھو آسمان کے رستوں کو علی زمین کے رستوں سے زیادہ جانتا ہے۔ ہاں جی، آپ جو مرضی ہے پوچھو۔ اب آپ نے ادھر دعویٰ کیا، ادھر حضرت جبریل امین آپ لباس بشری کے اندر آپ تبدیل کر کے تشریف لے آتے ہیں اور آ کر حضرت مولا علی کے مجمع کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھ کر آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، کہنے لگے حضرت میرا ایک سوال ہے، کہا پوچھو۔ آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں حضرت بتائیں، حضرت جبریل علیہ السلام آپ خود تھے اور خود کھڑے ہو کر لباس بشری کے اندر حلیہ چینج کر کے آئے، بدل کے آئے۔ کہنے لگے حضرت اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں فَإِن صَدَقْتَ فَأَيْنَ جبریل، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو دسو اس وقت جبریل کتنے بیٹھے ہیں، اس وقت جبریل ہے کہاں، یہ بتا دے مجھے آپ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم آپ نے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی، آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر چند لمحے وہاں پر ارد گرد دیکھا، دیکھ کر آپ نے نیچے زمین پر نگاہ ڈالی، زمین کے دائیں دیکھا، بائیں کے دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے کی طرف نگاہ فرمائی، کہیں پر بھی جبریل نظر نہ آئے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اوے آنے والے جو تو اپنی جگہ پر کھڑا ہے، فرمایا میں نے زمین کو بھی دیکھا ہے، آسمان کو بھی دیکھا ہے، نہ دائیں جبریل نظر آیا، نہ بائیں، نہ آگے، نہ پیچھے، نہ اوپر، نہ نیچے، کہیں پر بھی جبریل کا پتہ علی کو نظر نہیں آیا۔ وہ آنے والے تیرے سوا جبریل کوئی نہیں ہے۔ کیا سائیت ایک بار پھر بولو ذرا اونچی بات رسول۔ یہ حضرت مولا علی کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم آپ کے بارے میں صاحب روح البیان آپ فرماتے ہیں، بڑا پیارا آپ کا قول نقل کیا حضرت مولا علی کا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو حضرت مولا علی کا فرمان، آپ فرماتے ہیں لوگوں پورے کے پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ شریف کے اندر ہے، پورے کے پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ شریف کے اندر ہے، اور فرمایا پوری کی پوری سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ شریف کے اندر ہے، اور بسم اللہ کے پوری کا پورا علم بسم اللہ کی با کے نیچے ہے۔ مطلب کیا بنا؟ پورے قرآن کا علم بسم اللہ کی با کے اندر ہے۔ یہ اسرار و رموز جاننے والوں کو پتا ہوگا
یہ پھر جس کے علم کی جتنی کیپیسٹی ہے اس بندے کو پتا ہوگا۔ اور حضرت مولا علی کا علم ذرا دیکھو حل کیا ہے، فرماتے ہیں پورے کے پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ شریف کے اندر، اور بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با میں، فرماتے ہیں انا نقطہ تو تحت البائے، وہ لوگوں علی با کے نیچے کلا ہوا نقطہ ہے۔ مطلب کیا بنا، اللہ نے علی کو پورے قرآن کا علم عطا فرمایا۔ ہاں جی، نہیں اونچی بات۔ اور حضرت مولا علی کی طاقت کا حال دیکھو، 13 رجب المرجب آپ کا یوم ولادت ہے، اس لیے تھوڑا سا ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم کی طاقت کا حال کیا ہے، حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قلعہ خیبر کا فتح نہیں ہو رہا تھا، فرماتے ہیں کل اس کو جھنڈا دیا جائے گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ فتح بھی عطا فرمائے گا، رب اس سے پیار کرتا ہے، رب کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ اب ہر صحابی کی تمنا تھی، حضور نے فرمایا ہے کہ کل جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ توجہ، ہر صحابی جو بالکل ماڑے سے بھی بڑا تھا جسمانی اعتبار سے، اس کی دل کی خواہش تھی کہ کل آقا جھنڈا مجھے دے۔ اب زبان نبوت سے نکل چکا ہے، کل فتح ہوگی، اب فتح کا مسئلہ نہیں، مسئلہ جھنڈے کا ہے۔ ہر ایک کی تمنا تھی فتح تو ویسے ہی ہو جائے گی، کاش آقا جھنڈا مجھے عطا فرما دے۔ فتح تو ہو ہی جانی ہے، اور ٹینشن ہی کوئی نہیں، سرکار فرمایا کل فتح ہو جانی ہے، فتح ہو جائے گی، اللہ کر کے جھنڈا مینوں لب جائے، ہر ایک کی یہی خواہش۔ لیکن جب صبح ہوئی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اینا علی بن ابی طالب، حضرت مولا علی کہاں ہیں؟ وہ علی کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھیں خراب ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لے آؤ، اسی اللہ دے فضل و کرم نال سارے ہی کام کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا حبیب بنایا ہے، اس کے پاس ڈاکٹری کا بھی علم ہے، اس کے پاس جنت عطا کرنے کا بھی علم ہے، ہر ایک خزانے کی کنجیاں اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرما دی ہے۔ لے آؤ، حضرت مولا علی کو بلاؤ، پھر بھی لے کے آؤ۔ جب آئے آپ نے حضرت مولا علی کرم اللہ کریم کے لیے آپ نے اپنا لعاب دون حضرت مولا علی کی آنکھ میں لگایا، آپ فرماتے ہیں میری آنکھیں یوں ٹھیک ہو گئی جیسے کبھی پہلے خراب ہی کوئی نہیں تھی۔ اللہ نے ایسے شفا عطا فرمائے، پہلے سے زیادہ نظر بھی دگنی ہو جاتی ہے۔ حضرت مولا علی کو جھنڈا تھمایا گیا، اب آپ نکلتے ہیں، وہاں پر جا کر پہنچتے ہیں نا، جب مرحب کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کہا میرا نام میری ماں نے مرحب رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تجھے بھی پتا ہوگا میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کرار کا مطلب ہوتا ہے پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا شیر، پلٹ پلٹ کے وار کرنے والا۔ آپ نے جناب ایک ہی وار کیا، وہ دے بھی دو ٹوٹے تھے، گھوڑے دے بھی دو ٹوٹے کر کے پرا ماریا۔ اب آپ لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے آپ کی جو ڈھال ہے نا، ڈھال وہ آپ کے ہاتھ سے گر جاتی ہے کافر کے وار سے۔ جب ڈھال گرتی ہے حضرت مولا علی کو غصہ آتا ہے، جوش آتا ہے۔ اب آپ نے کلے کے دروازے کو، پھاٹک جو تھا، پہلے پھاٹک ہوتے تھے بڑے بڑے کلوں کو لگے ہوئے، اس پھاٹک کو پکڑا، اور وہ پھاٹک اتنا وزنی اور بڑا تھا، اٹھانے کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے نا، صرف یہ ہے کہ بند اور کھولنے کا جو عالم تھا، دروازہ بڑا آسانی سے بند ہو جاتا ہے جتنا وزنی بھی ہو، اس کو بند اور کھولنے کا جو عمل کرتے تھے وہ 80 بندے مل کر کرتے تھے۔ 40 بندے ایک پلے کو بند کرتے، 40 بندے دوسرے پلے کو۔ حضرت عباس کہتے حضور کے چچا، فرماتے ہم نے دیکھا حضرت علی نے کلے کے دروازے کے ایک پلے کو پکڑا، پکڑ کر ہلایا، پورا کلا ہل جاتا ہے، پورا کلا جنبش کے اندر آ گیا، ہل کے رہ گیا۔ آپ نے وہ پھاٹک ایک اکھیڑ دیا، اکھیڑ کر اس کی ڈھال بنائی، ڈھال بنا کر آپ کافی دیر لڑتے رہے، پھر جوش کے اندر آ کر ایسے پیسے پھینکا نا، 1 میل دور جا کے گرا ہے، میل دور فاصلے پر گرا۔ حضرت عباس کہتے ہیں ہم 40 بندے مل کر پھاٹک کو اٹھا رہے تھے، پھاٹک ہم سے ہل بھی کوئی نہیں رہا تھا۔ کسی بندے نے پوچھا حضرت ادھر مدینہ شریف کے اندر سوکھی روٹی کے ٹکڑے لے کر حضرت علی ایسے توڑ رہے تھے، کبھی ایسے توڑتے کبھی ایسے توڑتے، توڑے نہیں جا رہے تھے،
اور ادھر جناب قلعے کا دروازہ اکھیڑ دیا. حضرت یہ کیا؟ کہتے ہیں وہاں پر اپنی طاقت تھی، جب میں میدان جنگ میں آتا ہوں تو میرے اندر طاقت میرے رب کی آ جاتی ہے. ادھر کا معاملہ اور ہے، میدان جنگ کا معاملہ اور ہے. یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی شان پاک ہے. اور پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی شان و عظمت آپ سنتے رہتے ہیں. آپ کے سامنے میں حضرت مولا علی کے ہی خاندان کے چشم و چراغ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے چند ایک باتیں ذکر کر کے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر صحابی رسول اور ہر اہل بیت کے فرض سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 17 ربیع الاول کو 80 سنہ ہجری میں مدینہ شریف کے اندر پیدا ہو گئے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو والدہ محترمہ ہے ان کا نام حضرت بی بی ام فروہ بن قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ کے والد محترم کا نام امام باقر بن امام زین العابدین بن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کریم ہے. مطلب سادے انداز میں یہ بنتا ہے کہ آپ کو دو فیض اللہ نے عطا فرمائے ہیں. ایک طرف سے آپ کو جو فیض ہے وہ حضرت مولا علی کا مل رہا ہے، اور دوسری طرف سے جو فیض ماں کی طرف سے ہے وہ حضرت صدیق اکبر کا مل رہا ہے. یعنی آپ حسینی سجدادے بھی ہیں والد کی طرف سے، اور ماں کی طرف سے آپ کو اللہ نے صدیقی بنایا ہوا ہے. آپ صدیقی بھی حضرت ابو بکر صدیق کے پتر ہیں. آپ سادے الفاظ میں یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک با کمال ہستی تھے، با کرامت ہستی تھے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ مدینے سے مکہ گیا. جب میں مکہ شریف پہنچا وہاں پر نا ایک عورت کی گائے مر گئی تھی، وہ پاس بیٹھ کر روئے جا رہی تھی بیچاری. گائے مر گئی ہے اس کی، وہ مائی رو رہی ہے. آپ فرماتے میں نے اس کو دیکھا، مجھے اس کی حالت زار پر ترس آ گیا. میں نے کہا کہ اے عورت، کیا تو چاہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری گائے کو پھر سے زندہ فرما دے؟ یہ بھی آل رسول ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، ہمارے امام ہیں سنیوں کے. یہ اب کہا تو چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دے؟ وہ رو کر کہنے لگی حضرت مجھ پر پہلے مصیبت آئی ہوئی ہے، آپ اوپر سے مجھ سے مذاق کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مری ہوئی چیز پھر سے زندہ ہو جائے؟ یہ تو کبھی نہیں ہوا. آپ فرماتے ہیں تجھے پتا ہے کبھی نہیں ہوا، لیکن آج تیرے سامنے اگر ہو جائے تو پھر کہنے حضرت بڑی گل ہے، اگر آج گائے زندہ ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے مجھے. آپ نے اس گائے کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگی، اور دعا مانگ کر حضرت امام جعفر صادق نے اس کے سر کو اور اس کے پاؤں کو حرکت دی. گائے فوری طور پر زندہ ہو کر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے گائے کو زندگی عطا فرما دی، گائے زندہ ہو جاتی ہے. یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت ہے. اور پھر آخری بات، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص نے آپ کو 10,000 سونے کے دینار دیے، اور دینار دے کر کہنے لگا حضور میں حج پر روانہ ہونے لگا ہوں، آپ ایسا فرمائیے گا کہ میرے پیچھے آپ میرے لیے کچھ جو آپ کو پسند آئے نا مکان، وہ مکان لے کر آپ رکھ دیجئے گا، تاکہ جب میں واپس آؤں تو میں اپنے نئے مکان کے اندر اپنے بیوی بچوں کو لے کر ادھر ہی آ جاؤں. وہ سارا گھر جو ہے وہ اپنا حج پر جا رہا تھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. 10,000 دینار آپ نے اپنے پاس رکھ لیے. بندہ حج کرنے کے لیے چلا گیا، اس نے جا کر وہاں پر حج کیا، بڑے آسان طریقے سے حج کر کے وہ واپس پلٹا کہ اب میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے پوچھوں گا کہ میرا گھر کدھر ہے، کہاں آپ نے میرا گھر خریدا ہے، اس کا پتہ آتا کہاں ہے، میں وہاں پر جا کر رہائش پذیر ہو جاؤں. وہ شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا حضور میرا مکان کہاں خریدا گیا ہے، میرا مکان کس جگہ پر ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ میں نے تیرا مکان دنیا سے نہیں بلکہ جنت سے خرید لیا.
میں نے تیرا مکان جنت سے خریدا ہے. اور یہ آپ نے ساتھ میں رکا لکھ کر رکھا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں یہ تیرا ضمانت نامہ بھی ہے جو میں نے رکا لکھا ہوا ہے نا, یہ رکا بھی ہے تیرا میں نے مکان دنیا کی بجائے آخرت سے خرید لیا ہے. یعنی آپ نے صدقہ فرما دیا تھا اس کے جو پیسے تھے سارے. آپ اس قدر سخی تھے حضرت امام جعفر صادق, آپ سارا مال اس قدر سارے ہی مال دے دیتے, کبھی کبھی ایسا ہوتا آپ کے گھر والوں کے لیے بھی کچھ نہیں بچتا, کچھ نہ بچتا. اور آپ بڑا ایک عظیم وظیفہ امت کو دے کر گئے ہیں. آپ فرماتے ہیں جس کو لگے نا کہ اس کا رزق کم ہو گیا ہے, آج ہر بندہ رزق کے کمی کا رونا روتا ہے. آپ فرماتے ہیں جس کو لگے کہ اس کا رزق کم ہو گیا ہے, آپ فرماتے ہیں وہ اپنے رب سے کثرت کے ساتھ استغفار کرے, اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دے گا, رزق میں بہار آ جائے گی, برکت آ جائے گی. یہ بڑا ایک عظیم وظیفہ ہے روزی میں برکت کا کہ بندہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی طلب کرے, استغفار پڑھے, استغفر اللہ پڑھے, اپنے گناہوں سے توبہ کرے. بہرحال آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے جنت سے مکان خریدا ہے کہ جس کی ایک حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد پر ختم ہوتی ہے, دوسری حد اس کی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی حد پر ختم ہوتی ہے, تیسری حد اس کی حضرت امام حسن کی حد پر ختم ہوتی ہے, اور چوتھی حد اس کی حضرت امام حسین کی حد پر ختم ہوتی ہے. یہ میں نے تیرے لیے مکان خریدا ہے. اس نے کہا حضور مجھے قبول ہے, مجھے منظور ہے. وہ رکا لے کر گھر کی طرف جا رہا تھا, رستے کے اندر بیمار پڑ گیا, گھر پہنچا, چلتے چلاتے کسی طرح بھی گھر پہنچ گیا, اور گھر پہنچ کر کہنے لگا میرے گھر والوں ایسا کرنا, یہ رکا ہے, یہ ضمانت نامہ ہے, یہ میرا قیامت کے دن جنت کے اندر میرا یہ مکان کا ایک رکا ہے, ضمانت نامہ ہے, جب میں دنیا سے چلے جاؤں میرے کفن کے اندر رکھ دینا, میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا. گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے. اس بندے کا دوسرے دن انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوتا ہے اس کو قبر کے اندر رکے سمیت رکھا جاتا ہے. جب دوسرے دن گھر والے اس کی قبر پر جاتے ہیں, جو رکا قبر کے اندر تھا وہ رکا قبر کے باہر رکھا ہوا. جو رکا قبر کے اندر رکھا تھا وہ رکا قبر کے اوپر ہے. اس کا دوسرا جب الٹ کر اس کا دوسرا پلہ دیکھا گیا, دوسری طرف دیکھی گئی, اس پر لکھا تھا جو امام جعفر صادق نے اس بندے کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جنت میں محل دیا جائے گا, فرمایا اللہ نے اس وعدے کو پورا کر دیا ہے. اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا ہے. یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے, ان کے ساتھ ہمیں دل و جان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں نبی کے گھر والوں کا بھی نوکر رکھے اور نبی کے در والوں کا بھی نوکر رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.